السلام علیکم دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیں۔ چلو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، یہاں کے لوگ سیدھے سادے تھے اور ہر ایک بات پر فوراً یقین کر لیا کرتے تھے۔ ان کی نیکی اور مہمان نوازی دور دور تک مشہور تھی۔ اسی گاؤں میں ایک عقل مند شخص بھی رہتا تھا۔ لوگ اس کی نصیحت سن تو لیتے تھے لیکن ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک ٹھگ نے ان کے متعلق سنا تو وہ اس گاؤں میں بڑی بری حالت میں پہنچا اور لوگوں کو اپنے لٹ جانے کی جھوٹی داستان سنائی۔ ان لوگوں نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے خوب اس کی مدد کی اور رہنے کو ایک مکان میں انتظام کر دیا۔ کچھ دن گزر گئے تو ٹھگ نے انہیں دھوکہ دینے کا سوچا۔ اس نے لوگوں سے کہا، مجھے ایک کلہاڑی دے دیجیے، میں لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارا کروں گا۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ لوگوں پر بوجھ بنا رہوں۔ لوگ خوشی خوشی راضی ہو گئے اور ایک کلہاڑی دے دی۔ کلہاڑی لے کر جنگل کی طرف چل دیا۔ سارا دن وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہا اور شام کو کلہاڑی لیے خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ خالی ہاتھ کیوں لوٹ آئے ہو؟ کیا کوئی خشک درخت نہیں ملا؟ ٹھگ کہنے لگا کہ درخت تو کئی تھے لیکن جب میں ایک درخت کاٹنے لگا تو اس درخت نے مجھ سے کہا، مجھے نہ کاٹو، میں تمہیں بہت مال دوں گا۔ میں رضامند ہو گیا۔ تو درخت نے مجھے یہ ترکیب بتائی ہے کہ اگر تم میرے کھوکھلے تنے کے ساتھ کچھ رقم رکھ دو گے تو دوسری صبح تمہاری رقم ڈبل ہو جایا کرے گی۔ میں سارا دن وہاں بیٹھا رہا، اس پر غور کرتا رہا لیکن جب تک آزما نہ لیا جائے درخت کی بات کو سچ یا جھوٹ نہیں کہا جا سکتا۔ لوگ اپنی عادت کے مطابق اس پر یقین کر گئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، آزمایا کیوں نہیں؟ ٹھگ کہنے لگا، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ میں ایک لوٹا ہوا مسافر ہوں، بھلا میرے پاس رقم کہاں ہے؟ آپ لوگ چونکہ میرے محسن ہیں اس لیے میں آپ کو یہ ترکیب بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے احسانات کا بدلہ کچھ تو اتار سکوں۔ لوگوں نے اس کے خلوص کی تعریف کی اور اس ترکیب کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس عقل مند آدمی نے گاؤں والوں کو سمجھایا لیکن وہ نہ مانے تو لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ لوگوں نے مل کر کچھ رقم جمع کی اور بتائے ہوئے درخت کے تنے کے ساتھ رقم رکھ دی۔ رات کو ٹھگ وہاں گیا اور رقم گن کر اپنے پاس سے اتنی ہی رقم اور رکھ دی۔ دوسری صبح جب لوگ وہاں گئے تو سچ مچ رقم دگنی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ٹھگ کے کہنے پر انہوں نے وہ ساری رقم وہیں رہنے دی تاکہ رقم اس بار پھر دگنی ہو جائے۔ ادھر ایک عقل مند آدمی بہت حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی دھوکے باز ہے۔ اس خیال کے ساتھ آتے ہی وہ شام کو اس درخت کے قریب جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ جب اندھیرا چھانے لگا تو وہ ٹھگ چھپتا چھپتا آیا اور رقم کے برابر اتنی ہی رقم اور رکھ دی۔ عقل مند آدمی یہ دیکھ کر دل ہی دل میں خوب ہنسا۔ ٹھگ کی واپسی کے بعد وہ بھی تیزی تیزی اپنے گھر پہنچ گیا اور مزے سے لمبی تان کر سو گیا۔ دوسری صبح لوگوں نے پھر وہاں دگنی رقم پائی۔ اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے اور یہ درخت ایک کراماتی درخت ہے۔ ٹھگ نے ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ یہاں بہت سی دولت رکھ دیں تو دنیا کے سب سے امیر انسان بن جائیں گے۔ لوگ لالچ میں آ گئے اور شام تک پورے گاؤں کی دولت وہاں ڈھیر ہو گئی، لیکن عقل مند شخص نے اس مرتبہ بھی اپنی رقم شامل نہ کی اور اسے کہنے لگا کہ اللہ کا فضل ہے، مجھے اور دولت نہیں چاہیے۔ شام کے سائے ڈھلتے ہی عقل مند آدمی وہاں پہنچ گیا اور ایک چادر میں چھوٹے چھوٹے پتھر بھر کر گٹھری بنائی اور اس جگہ رکھ دی۔ رات کو ٹھگ خوشی خوشی آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ آج لوگوں نے رقم چادر میں باندھ دی ہے۔ گٹھری اٹھائی اور وہاں سے ٹھگ چلا گیا۔ ادھر عقل مند شخص کو جب علم ہو گیا کہ اب وہ دھوکے باز نہیں آئے گا، وہ بھی گھر واپس لوٹ آیا۔ دوسری صبح جب لوگ خوشی خوشی وہاں پر پہنچے تو وہاں پر رقم غائب تھی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور وہ ٹھگ کی طرف آئے لیکن وہ بھی غائب تھا۔ شام تک وہ اسے ڈھونڈتے رہے لیکن وہ نہ ملا۔ ادھر ٹھگ 2 دن تک مسلسل چلتا رہا تاکہ گاؤں والوں کی پہنچ سے دور ہو جائے۔ ایک جگہ رک کر جب اس نے گٹھری کھولی تو دیکھا کہ اس میں رقم کی بجائے پتھر ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا اور اسے اس بات کا علم ہو گیا کہ عقل مند شخص کو کسی نہ کسی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ایک
ٹھگ ہوں اور اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا، مگر اب وہ واپس جاتا تو وہ لوگ اس کی بات پر یقین کرنے کے بجائے اسے ٹھگ سمجھتے اور اس نے واپس نہ جانا مناسب سمجھا۔ ادھر گاؤں میں جب لوگ کافی پریشان ہو گئے تو عقل مند آدمی نے انہیں سارا واقعہ بتایا اور ان کی رقمیں بھی واپس کر دی۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد سے وہ اس کی نہ صرف عزت کرنے لگے بلکہ ہر کام اس کے مشورے سے کرنے لگے۔ ٹھگ جو اس گاؤں کے لوگوں کو لوٹنے آیا تھا خود لٹ گیا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے سبق یہ سیکھا ہے کہ اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ جو انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ خود اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں